السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ خوش نصیب لوگ جن پر فرشتے صلات بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کے صلات بھیجنے کا مفہوم۔ فرشتوں کے صلات بھیجنے کا مطلب ہے کہ فرشتے ان کے لیے یعنی مومنوں کے لیے یا کچھ مخصوص اعمال کرنے والوں کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ اللہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور حق تک پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعا کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ترجمہ: عرش کے اٹھانے والے اور اس کے پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس انہیں بخش دے، اور جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروی کرے اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ ان آیتوں سے فرشتوں کے صلات بھیجنے کا مطلب واضح ہو گیا کہ ان کے صلات بھیجنے کا مطلب ہے مؤمنین کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنا۔ اسی طرح جن اعمال کے کرنے پر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جس نے ایسا کام کیا فرشتے ان پر صلات بھیجتے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ آگے احادیث میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق لوگ۔ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق سب سے پہلا خوش نصیب بندہ وہ ہے جس نے طہارت وضو کی حالت میں رات گزاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے طہارت وضو کی حالت میں رات گزاری، اس کے بالوں میں ایک فرشتے نے رات گزاری۔ وہ شخص بیدار نہیں ہوتا مگر فرشتہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما اس کے لیے کہ اس نے طہارت وضو کی حالت میں رات گزاری ہے۔ اس کے علاوہ نیند سے پہلے وضو کرنے کی فضیلت اس طرح بھی بیان ہوئی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنی خوابگاہ میں آؤ تو نماز کی طرح وضو کرو، پھر اپنی داہنی جانب پر لیٹ جاؤ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اے اللہ، میں نے تجھ سے امیدوار اور خائف ہو کر اپنا منہ تیری طرف جھکا دیا اور اپنا ہر کام تیرے سپرد کر دیا، اور میں نے تجھے اپنا پشت و پناہ بنا لیا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تجھ سے یعنی تیرے غضب سے تیرے پاس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی ہے اور تیرے اس نبی پر بھی جسے تو نے ہدایت خلق کے لیے بھیجا ہے، بس اگر تو اسی رات میں مرا تو ایمان پر مرے گا اور اسی دعا کو اپنا آخری کلام بنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے وضو کرے اور مذکورہ دعا پڑھ کر سو جائے اور اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی موت فطرت پر یعنی اسلام پر ہوگی۔ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق دوسرا خوش نصیب بندہ وہ ہے جو نماز کا انتظار کرتے رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے اپنے گھر میں نماز پڑھنے پر کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تم میں سے کوئی جب وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے، اسے نماز کے علاوہ کسی نے نہیں اٹھایا اور نہ ہی نماز کے علاوہ اس کا کسی چیز کا ارادہ ہے، کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے ایک قدم کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اسے روکے رکھتی ہے، اور فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی اسی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے، کہتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ وہ فرشتے دعا ہی کرتے رہتے ہیں۔
सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। फरिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक तीसरा खुशकिस्मत वो शख्स है जिसने पहली सफ़ में नमाज अदा की। बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला और फरिश्ते पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने वालों पर सलात भेजते हैं, यानी अल्लाह ताला इन पर अपनी खसूसी रहमत का नज़ूल फरमाता है और फरिश्ते इनके लिए रहमत व मग़फ़रत की दुआ करते रहते हैं। फरिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक चौथा खुश नसीब वो शख्स है जो इब्तिदाई सफ़ों में नमाज अदा करे। बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कंधों और सीनों पर हाथ फेरते हुए, यानी उन्हें दुरुस्त करते हुए, सफ़ों के बीच में से एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते और फरमाते इख्तलाफ ना करो, यानी आगे पीछे ना खड़े हो वरना तुम्हारे दिल मुख्तलिफ हो जाएंगे, यानी इनमें फूट पड़ जाएगी। नेज़ फरमाते अल्लाह ताला अगली सफ़ों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, उनके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला पहली सफ़ों में पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी सफ़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला पहली सफ़ों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी सफ़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला पहली सफ़ों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, और दूसरी सफ़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और दूसरी सफ़ पर भी। फरिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक पाँचवा खुश नसीब वो शख्स है जो सफ़ों में दाएं तरफ खड़ा हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और फरिश्ते दुआ करते हैं दाएं सफ़ों पर। फरिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक छठा खुश नसीब वो शख्स है जो सफ़ों को मुत्तसिल करे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और फरिश्ते दुआ करते हैं जो सफ़े जोड़ते हैं, और जो शख्स सफ़ में खाली जगह भर दे तो अल्लाह ताला इसके सबब इसका एक दर्जा बुलंद फरमा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।